جی السلام علیکم. میرا نام محمد تیمور طارق ہے. میں نے انٹرویو 21 تاریخ کو راولپنڈی سینٹر میں دی ہے اور میں اپنے انٹرویو کے ریلیٹڈ چند باتیں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور چند باتیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو ہیلپ کریں گی ریکمینڈ ہونے میں. فرسٹلی میں انٹرویو جب میرا تھا تو میرا نمبر آیا تو میں انہوں نے بیل بجائی تو میں جا کے میں نے ان کو بولا کہ سر میں آئی کم ان. تو انہوں نے کہا بیٹا ویٹ آؤٹ سائڈ. تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ انہوں نے بیل بھی بجائی ہے تو مجھے کیوں باہر کھڑا کیا, لیکن میں آرام سے ریلیکس ہو کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے بیل بجائی اور میں نے ان کو پرمیشن لی, اندر گیا, سلام کیا تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے جواب دیا اور بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. دین جو تھے میرے رائٹ سائڈ پہ کیپٹن تھا سائیک, اور میرے فرنٹ میں جو میرے بالکل سامنے تھا وہ کرنل بیٹھا ہوا تھا. اور فرسٹلی جو کیپٹن سائیک تھا اس نے مجھ سے حال چال پوچھا. اس نے کہا یو فائن. میں نے کہا سر آئی ایم فائن. نام اس نے پوچھا. اس نے کہا شوڈ وی اسٹارٹ دا انٹرویو. میں نے کہا یس سر اسٹارٹ دا انٹرویو. تو انہوں نے اسٹارٹ کیا. تو انہوں نے اسٹارٹ میں مجھ سے جو باتیں کی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. فرسٹلی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ISI کے ایجنٹ ہیں اور آپ کو پاکستان سے بھیجا جاتا ہے انڈیا. تو آپ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک USB ہے جو انڈین کے را ایجنٹس کے ہاتھ لگ جاتی ہے, اور انڈینس کے را ایجنٹ کی ایک فیمیل ایجنٹ ہوتی ہے جو آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کو 3 آپشنز دیتی ہوں, اگر آپ ان میں سے ایک کر لیں تو میں آپ کو USB دے دوں گی. تو اب وہ 3 آپشنز یہ ہیں کہ فرسٹلی ہیو فزیکل ریلیشن شپ ود می, سیکنڈ ون ڈو سوسائڈ, اینڈ تھرڈ ون ریموو یور بیئرڈ. کیونکہ میری بیئرڈ تھی, سچی داڑھی تھی, تو دیٹس وائی انہوں نے مجھے فرسٹلی ریپڈ فائر بالکل کیا ہے. تو اور جتنے بھی میرے ساتھ جو ہم 10 لڑکے بیٹھے تھے, ہر لڑکے سے 5-5 منٹ کا انہوں نے انٹرویو کیا. اور تقریباً موسٹ آف دیم ٹو 10 آؤٹ آف 10 جتنے لڑکے تھے ان کے ساتھ بالکل ریپڈ فائر انہوں نے کیا. نہ انہوں نے آپ سے مجھ سے انٹروڈکشن بھی نہیں پوچھا, نہ میرے جتنے کولیگس تھے ساتھ والے ان سے پوچھا, اور نہ یہ پوچھا وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی. سو انہوں نے اس چیز پہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا. دین مجھ سے اس نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے آپ کیا کریں گے. میں نے کہا سر آئی ول ریموو مائی بیئرڈ. کہتا ہے اٹ ول ناٹ کراس دا لمٹ. میں نے کہا یس سر اٹ ول کراس دا لمٹ بٹ ناٹ ایز کمپیئر ٹو بوتھ آف دیم. اس نے کہا اوکے. دین اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, ٹاپک پہ بات کریں ڈی میرٹس آف اسٹیٹ ریلیجن, کہ ایک جو ملک کا ریلیجن ہے اس کے ڈی میرٹس بتائیں. خیر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ یکدم بولنا, اور مطلب کیونکہ جو بھی ریلیجن ہوتا ہے جس طرح ہمارا دین اسلام ہے, اس کے بندے کو میرٹس ہی میرٹس ہیں, ڈی میرٹس اس کے بندہ نکالنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے کیونکہ اسٹیٹ کے لحاظ سے پوچھا تو میں نے اس کے لیے چند باتیں کی. تو جس طرح کے اپیئرنس سے لوگ آپ کو جج کرتے ہیں, آپ کے ایکٹ سے آپ کو لوگ جج کرتے ہیں, اور ساری یہ اس طرح سے ملتی جلتی باتیں جو واقعی اس کے ڈی میرٹس بنتے ہیں, اس مطلب لائک نیچرلی جو بنتے ہیں, میں نے وہ ان کو بتا دیے. دین انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمد تیمور ٹیل می واٹ یو ہیو ہیئرڈ اباؤٹ انٹرویو, کہ انٹرویو کیا پوچھا جاتا ہے, انٹرویو میں کیا ہوتا ہے انٹرویو میں. دین آئی سمپلی نیچرلی آسک کہ سر سم جنرل نالج کوسچنز ور آسکڈ اباؤٹ اینڈ کانفیڈینس از چیک. اس نے کہا اوکے. پھر اس نے مجھ سے جو پوچھا, اس نے کہا میرے بال جو تھے وہ وائٹ تھے. تو اس نے کہا یور ہیئرز آر وائٹ, کیا آپ ڈپریشن کرتے ہیں. میں نے کہا نو سر اٹس نیچرل, میرا 9th کلاس سے اس طرح. اس نے کہا اوکے یو شوڈ چینج یور شیمپو. تو میں نے کہا اوکے سر آئی ول. تو دین ہی آسک می کہ ہاں, اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے کر دیا جو ہے سائیک کے اس کی کرنل کی طرف. اس نے کہا سر ٹو یو. تو کرنل نے جو ہے, کرنل کیونکہ جو تھا کیپٹن سائیک تھا وہ بڑا فرینکلی تھا, بہت زیادہ فرینک ہو کہ وہ مطلب آپ کی جتنی بھی ہوتی ہے نا پرسنالٹی, ایک نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ سے سوال کرتے ہیں. تو جب اس کرنل نے مجھ سے پوچھا تو اس نے مجھ سے 5 to 6 کویشچنس کیے. اس کے 2 کویشچنس جو تھے وہ ایک شملہ ڈیپوٹیشن اور ایک کانفرنس پہ تھا. ایک آنسر میں نے 1927 دیا, اس کا وہ کہتا کہ ایزنٹ ایٹ 1930. میں نے کہا نو سر اٹ از 1927. آئی نو کہ میں نے غلط دیا, مگر میں نے اسی پہ رہا. ایک اور تھا وہ 1960 تھا, میں نے 16 بول دیا. اس نے کہا یہ تو غلط ہے. میں نے کہا سر آئی اونلی نو دس. اس کے بعد اس نے 3 کیپٹل مجھ سے پوچھے, مجھے تینوں نہیں آتے تھے. میں نے سوری سر کا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی انڈیا کا پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کون ہے, نریندرا مودی کی جگہ جو دوسرا ہے. تو میں تھوڑا کنفیوز تھا. میں نے کہا سوری سر. وہاں پہ مجھے لگا کہ یار اب میں جو ہوں وہ یہاں پہ بس میرا ہو گیا کام. دین اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی 500 کا 21% کیا ہے. تو میں نے اس کو بتایا جی 105. دین اس نے مجھ سے کہا یار بیٹا آپ کو تو کچھ نہیں آتا, تو آپ ہمیں وہ بتا دیں جو آپ پڑھ کے آئے ہیں. دین میں نے اس نے پوچھا آپ پڑھ کے کیا آئے, کرنل مجھ سے پوچھتا ہے. میں نے کہا سر آئی ہیو اسٹڈیڈ رینڈملی جنرل نالج کویسچنس.
تو اس نے مجھے دیکھ کے بڑی غور سے بڑے سخت لہجے میں کہا رینڈملی. میں نے کہا یس سر. تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یو میں گو ناؤ. تو میں نے کہا تھینک یو سر. تھینک یو نہیں کہا, میں نے کہا اوکے. میں نے کہا السلام علیکم, اور بالکل پولائٹلی میں وہاں سے نکلا اور دروازہ میں نے بالکل بند کیا اور پھر میں چلا گیا باہر. تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ٹوٹلی جو اس چیز کا بالکل ہے نا انیشیل انٹرویو کی جو بیس ہے جس کی بنا پہ آپ کو وہ چیک کرتے ہیں وہ ہے کانفیڈنس, کہ آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. آپ کا کانفیڈنس وہ چیک کرتے ہیں. تو میک شور کہ جب بھی آپ جائیں انٹرویو کے لیے تو آپ کا کانفیڈنس لیک نہ کرے بالکل. ایون کہ 2 لڑکے تھے وہاں پہ جو پینک کر رہے تھے, ان کو میں نے بالکل وہ ریلیکس کیا, ان سے بات شات کی, ان کو تھوڑا مطلب ہنسی مذاق کیا ان کے ساتھ, اور الحمدللہ ان کا انٹرویو بھی اچھا ہو گیا. اور وہ دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ناٹ ریکمینڈ ہوں گے, اور وہ دونوں ریکمینڈ ہوئے میرے ساتھ. اور ہمارا جو پہلے 30 کا بیچ تھا اس میں سے 16 لڑکے سلیکٹ کیے, اور جو دوسرا بیچ تھا ہمارے والا اس میں 14 لڑکے سلیکٹ کیے. تو آلموسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی لڑکے ایسے تھے جن کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی تھی اور جو کانفیڈنٹ بھی تھے کہ ہم ہو جائیں گے, اور وہ نہیں ہوئے, جو ڈر رہے تھے وہ ہو گئے. تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ جائیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ناٹ ریکمینڈ ضرور کرنے ہیں. آپ جتنے بھی لڑکے ہوں گے ان میں سے چھانٹی کر کے انہوں نے بھیجنے ہیں ISSB کے لیے ریکمینڈ کرنے ہیں. تو میک شور ان کو آپ کنونس کریں, گیو دیم اے ریزن کہ وہ آپ کو ریکمینڈ کریں. اور جہاں پہ میں نے دیکھا جو سب سے بڑی غلطی اسٹوڈنٹس کر رہے تھے وہاں پہ کہ بول نہیں پا رہے تھے. اب میں نے کیا کیا تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ نا پڑھ کے گیا تھا تھوڑا بہت, کہ جتنے کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں, سی پیک, افغانستان ایشو, کشمیر ایشو, OIC, اس کے بعد کو ایجوکیشن, ان کے میرٹس, ڈی میرٹس, ہیپی مومنٹ آف لائف, سیڈ مومنٹ آف لائف, اس کے بعد ڈی میرٹس آف سکسیزفل. لیکن وہ اچانک ایسا وہاں پہ آپ کو ٹاپک دیں گے جو آپ نے شاید نہ پڑھا ہو. تو اگر ایسا بھی آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیادہ تر اس کا یہی لڑکوں نے جو کیا ہے شارٹ کٹ اس کا, یا آپ کہہ لیں ٹرک یوز کی, وہ یہی کی کہ اس ٹاپک کو اردو میں سمجھ کے اردو لحاظ سے, نیچرل لحاظ سے, ڈیلی لائف روٹین کے لحاظ سے اس چیز کو پہلے خود میں 5 سیکنڈز میں کیا کہ یار اس کے جس طرح انہوں نے پوچھا سائیڈ افیکٹس آف بینیفٹس آف پور لائف, تو اس کو انہوں نے ریئلٹی بیس پہ اس کو دیکھا اور اس نے بالکل نیچرلی اس چیز کا رپلائی کیا, اور اسی طرح جو ہے وہ لڑکے ہوئے ریکمینڈ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریکمنڈیشن جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں لیول جو ہے وہ ریکمینڈ کم کرتے ہیں, ہم ناٹ ریکمینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میک شور کوئی بلنڈر نہ ماریں آپ, بالکل نیچرل ہیں, اور کانفیڈنس پہ بالکل بھی آپ جو ہے وہ مت کریں, اس پہ بالکل 0.01% بھی لیک نہ کریں. کانفیڈنس اپنا آپ بہت بہت سپر ایکسٹرا رکھیں اپنا کانفیڈنس, اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے. اور بیسکلی ہمارے ساتھ ایسے بھی جب میری باری آئی تو ہمارے سے جو پچھلے بیچ کا لاسٹ لڑکا جب جا رہا تھا, کیونکہ ہم سب بیٹھ چکے تھے, تب سیٹنگ کروا دی تھی, وہ اندر تھا آفس میں, جب وہ باہر نکلا تو وہ رونے لگ گیا, آنسو نہیں گرے تقریباً, بس وہ ہاتھ مارا تھا, رونے لگ گیا. دروازے تک گیا روتا روتا. ہمیں انہوں نے کہا جی, کیونکہ انہوں نے رزلٹ اناؤنس کرنا تھا, انہوں نے کہا 20 منٹس بریک ہے. جب ہم باہر گئے تو وہ لڑکا باہر جانے لگا سینٹر سے. تو کسی لڑکے نے کہا یار آ جاؤ, کوئی بات نہیں. تو جب ہم نے پوچھا, کہتا ہے یار مجھ سے 10 سوال کیے جنرل نالج کے, اور 10 کے 10 میں نے غلط بتائے, تو میں تو فیل ہوں. اور جب ہم وہاں کھڑے, ہمیں کینٹین میں کھڑے تھے, تو ہم نے جب رزلٹ دے رہے تو ہم وہاں دیکھ رہے اس لڑکے کو, تو جو لڑکے ناٹ ریکمینڈ ہوئے وہ ان میں نہیں تھا, بلکہ وہ ریکمینڈیشن والے جو لڑکے تھے ان میں کھڑا ہوا تھا. تو اس کو خود نہیں یقین آ رہا تھا یہ ہوا کیا. اس نے بعد میں یہی بتایا کہ میں نے کانفیڈنس لیگ نہیں کیا, مگر سوال ایک ٹھیک نہیں بتایا. تو سوال کی کوئی بات نہیں, غلط ہوتے ہیں, ہو جائیں گے, کیونکہ ایٹ دا ٹائم ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو میپ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, سیز جتنی بھی میڈیٹیرین, ریڈ سی, ہر چیز کے بارے میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اس کے بعد کنٹریز کے بارے میں. اب وہ اگر آپ سے پوچھیں جی کہ بہت کوئی ایسی کنٹری جس کا بھی آپ نے نام نہ سنا, اگر اس کنٹری کا آپ سے کیپٹل پوچھیں اور آپ وہ یکدم بتا بھی دیں گے نا, تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ یار یہ چیز ہمیں نہیں آتی, اس کو کس طرح آتی ہے. تو یہ نیچرل ہے کہ وہ ہر چیز انسان کو کبھی بھی نہیں آتی, بٹ لٹل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بھی آپ بلینک مائنڈ چلے جائیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور ایک چیز لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو حکیم بھائی ہیں, ان کی جو کاوش ہے, ان کی جو محنت ہے, اور میں بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اگر میرے بس میں ہونا, میں جتنا مرضی ان کا شکریہ ادا کروں, میں جو ان کی محنت ہے نا اس سب پہ, انیشیل سے لے کے انیشیل انٹرویو تک اور آگے بھی, تو میں اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا.
تو بس جو ایکسپیرینسز شیئر ہوئے گروپس میں ان کا بہت فائدہ ہوا. لیکن آپ کوشش کریں سینٹر ٹو سینٹر اسٹک رکھیں, کیونکہ ہر سینٹر میں سینٹر کے لحاظ سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جو لڑکوں نے راولپنڈی کے ادھر یہاں کے لڑکوں نے دی اور جو ٹاپکس ان سے پوچھے گئے ان ٹاپک سے ملتے جلتے ریلیٹڈ چیزیں وہ پوچھتے ہیں, اور ایون آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے کہ اس سینٹر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ والی چیزیں چل رہی ہیں, تو دین بندہ اس کے لحاظ سے ٹاپکس پکڑتا ہے اینڈ دین اپلائی کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور انشاءاللہ نکل جاتا ہے. تو بس ماں باپ سے دعائیں لیں, نماز وغیرہ پڑھیں, کانفیڈنٹ رہیں, اور بس یہ چیز لازمی کریں کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کے کرنٹ افیئرس پہ آپ کے جنرل نالج نہیں بھی آتی تو چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ بس آپ ان چیزوں سے اسٹک رہیں, اللہ نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ.